السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مفتی عبدالخالق باروی آج سورہ بقرہ کے مضامین میں سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کے مضامین میں ایک اہم موضوع، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا، وہ ہے بنی اسرائیل میں گائے ذبح کرنا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گائے ذبح کرنے کی حکمتیں کیا ہیں، اور ان حکمتوں کو بیان کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا واقعہ آپ سماعت کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعہ اصل اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا تھی۔ تفسیر ضیاء القرآن سے میں کچھ مفہوم لے رہا ہوں، جو قرآن پاک کی آیات بینات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بوڑھا دولت مند شخص تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس کے بھتیجوں نے کیا کیا، مال وراثت کی لالچ میں اس نے اپنے چچا کے اس بیٹے کو قتل کر دیا، اور پھر اس کی لاش کو اٹھا کر شہر کے باہر دور دروازے پر جا کر پھینک دی، اور صبح خود مدعیوں میں شامل ہو گئے اور ایک دوسرے پر الزامات لگانے لگے۔ کوئی ایک کو کہہ رہے تم نے قتل کیا، دوسرا اس کو، تیسرا اس کو، آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ بزرگ اور وہی سارے مدعی وہ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں معلومات لے کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، اگر میں ایسا مذاق کروں گا تو میرا شمار ان پڑھوں میں ہوگا، جاہلوں میں ہوگا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر قاتل کو پکڑنا ہے، قتل کے بارے میں معلومات ایک گائے ذبح کرنے سے ملتی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا گائے کا جو ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا ہے، وہ مقتول کو ہم ٹچ کریں گے، وہ قاتل زندہ ہو جائے گا، اور وہ خود اپنا وہ مقتول زندہ ہو جائے گا، اور وہ خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب وہ ہیلے بہانے تلاش کرنے کے لیے بار بار سوال کرتے ہیں، قالوا ادع لنا ربک وبین لنا ما ہی۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ بتائے کہ ہمیں کیسی وہ گائے ہو۔ قال انہ یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ گائے ایسی ہو کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے یہ پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ پھر آپ نے اس کا رنگ بتایا کہ اس کی رنگت خوب گہری زرد ہو اور اس طرح کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ جو بھی اس کو دیکھے اس کو فرحت ملے، سکون مل جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایسی گائے تو تلاش کرنا ہمارے لیے مشتبہ ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں ہمیں بتائیں۔ قال انہ یقول انا بقرۃ لا ضرور تثیء الارض ولا تسقی الحرث، کہ گائے اس طرح کی کس طرح کی ہو۔ جب انہوں نے مشتبہ ہونے کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا تو پھر ایسا کریں ایسی گائے ہو جس سے کبھی کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ اس کا دودھ دھویا گیا ہو، نہ اس نے ہل چلائے ہوں، نہ اس نے کنویں سے پانی نکالا ہو۔ جتنے سوالات کرتے گئے ان کے لیے اور مسائل زیادہ بنتے گئے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمتیں تھیں۔ انہوں نے کہا ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ کہا ڈھونڈو۔ جب ڈھونڈے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسی گائے ملا دی، مطلب ڈھونڈ لی انہوں نے گائے ایسی۔ جب ڈھونڈی تو اس گائے کو پھر ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے سے پہلے انہوں نے اس طرح ڈھونڈی کہ اس کو بڑے مہنگے داموں انہوں نے خریدا، اس گائے کو بہت زیادہ مہنگے داموں۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی تھی، جس کے باپ مرنے سے پہلے اس نے اس گائے کو جنگل میں اپنے رب کے ہاں امانتاً چھوڑ دیا تھا، وہ چرتی گئی۔ جیسے ہی وہ لڑکا جوان ہوا، وہ جب جنگل میں جاتا ہے، وہ آواز دیتا ہے تو اس کی آواز پہچان کر گائے فوراً اس کے پاس آتی ہے، اپنی ماں کو بتاتا ہے،
جب وہ ماں کو بتاتا ہے تو وہ واقعہ کہتے ہیں ہاں بالکل یہی گائے تھی، اس وقت بالکل چھوٹی تھی، اب بڑی ہے۔ تو جب وہ ٹچ کرتے ہیں اس کا ٹکڑا تو وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے جو مقتول تھا، اور پھر وہ بتاتا ہے یہ شخص میرا قاتل ہے۔ وہ جو قاتل تھے وہ مدعی بن کے آگے آگے پھر رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اختصار کے ساتھ اس کی حکمتیں۔ پہلی حکمت یہ ذرا غور کریں کہ انہوں نے قتل کیا کیوں، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تھا نمبر 1 لالچ، ہوس، مال و دولت کی لالچ۔ اب ہمارا مال تو ہمارے پاس ہے، اس چچا کا جو وارث ہے اس کا بیٹا وہ اس کے پاس نہ رہے بلکہ اس کو پہلے قتل کر دیتے ہیں، وارث ہم بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قانون دے دیا ہے کہ جو اپنے وارث کو، جو اپنے سربراہ کو خود قتل کرے گا، یعنی چاہ کہ اس کو جو وراثت ملنی تھی وارث خود اس کو جو قتل کر رہا ہے تو پھر اس کا حصہ وراثت سے ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک لا دے دیا ہے، قانون دے دیا ہے۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ لالچ، ہوس کی وجہ سے، یعنی قتل کا جو محرک تھا وہ لالچ تھی۔ دوسری بات، دوسری اہم حکمت گائے ذبح کرنے کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک نیک شخص تھا جو مرنے سے پہلے اس خالق کی بارگاہ میں امانتاً دے گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس نیک آدمی کے بچے کے ساتھ ایک مہربانی کرنی تھی، صلہ رحمی کرنی تھی، تاکہ اس کا باپ نیک تھا، یعنی کوئی نیک شخص ہو وہ دنیا سے چلا جائے اور اپنی امانت اپنے رب کی بارگاہ میں دے جائے، تو خالق تو ایسی ذات ہے وہ کبھی کسی امانت میں خیانت نہیں فرماتی، وہ ذات اس نے اس کے مال کی امانت کی حفاظت فرمائی، اور پھر اس یتیم بچے کے ساتھ صلہ رحمی کی۔ گائے ذبح کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ثابت ہو گیا، اور ایک تیسرا مقصد یہ ہے کہ جب بار بار وہ سوالات کر رہے ہیں تو ان کے لیے احکامات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ چوتھا ایک خاص مقصد وہ یہ تھا کہ جو ہیلے بہانے بنا رہے تھے اللہ رب العزت نے ان کے ہیلے بہانوں کو اور کھل کر بیان کر دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ رب العزت نے اس جو ایک بیوہ عورت تھی اس یتیم بچے کی ماں، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی تھی۔ اور ایک ایسی حکمت ہے اس گائے ذبح کرنے کی جو قرب قیامت ایک ایسی سائنس کی برانچ انٹروڈیوس ہوگی جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ میں پوسٹ مارٹم کہتے ہیں۔ جب کوئی قتل ہو، کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی موت کا سبب تلاش کرنا ہے تو اس کو ہم پوسٹ مارٹم کہتے ہیں، کہ اس کا ہم اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے مختلف جسم کے پیسز کے، اور پھر خواہ وہ اس کو کتنا عرصہ بھی ہو گیا ہو، اس کی قبر کی مٹی بھی اگر مل جائے تو اس کا بھی ہم جب ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چل جاتا ہے اس کی موت کی ریزن کیا تھی۔ مختلف اس کا ایک پورا الگ ٹاپک ہے۔ آج اس پوسٹ مارٹم کے ذریعے اس کے موت کے سبب کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ نہ صرف یہ تو سبب کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی موت ہوئی کیسے، یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو قتل کرنے والا شخص تھا کون، اس کی موت کا جو سبب بننے والا شخص تھا وہ کون تھا، وہ تو آج تک نہیں پتہ چلتا۔ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکمت خاص چھپا کے رکھی تھی کہ قرب قیامت میڈیکل سائنس اتنی عروج پر پہنچے گی کہ وہ قاتل مقتول ان کی چیزوں کا پتہ تو چل جائے گا، موت کے سبب کا پتہ تو چل جائے گا، لیکن آج تک کوئی ایسی سائنس نہیں نکلی کہ ایک گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگائیں اور مقتول زندہ ہو کر وہ اپنا قاتل کا نام بتا دے۔ آج تک ہماری میڈیکل سائنس پوسٹ مارٹم کے ذریعے یہاں تک نہیں پہنچی جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش ہوا تھا اور گائے ذبح کرنے کے ساتھ اس مقتول کو زندہ کر کے بتا دیا تھا۔ جب آج ایسا ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں بدلوائی بھی جاتی ہیں، مرضی کی رپورٹس بنائی جاتی ہیں، لیکن ایسی سائنس آج تک ابھی تک نہیں نکلی، کوئی متعارف نہیں ہوئی کہ کوئی مقتول زندہ ہو اور خود آ کر بتا دے۔ یہ تھی مختصر آج کی ہم نے حکمتیں بیان کرنی تھی۔ کوئی اس کو واقعہ اس بقرہ کو یہ صرف قصہ سمجھ کر نہ تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس میں بڑی حکمتیں چھپا کے رکھی تھیں۔ لالچ والوں کو واضح کرنا تھا،
قاتلوں کو واضح کرنا تھا، اور ایک یتیم کے ساتھ صلہ رحمی کرنی تھی، اور ایک خاص حکمت یہ رکھنی تھی کہ قرب قیامت سائنس عروج پر ہوگی، اور اللہ رب العزت اس سائنس کے مقابلے میں اپنی جو سائنس بیان کر دی تھی اس کا مقابلہ آج تک ہمارا میڈیکل سائنس نہیں کر رہی۔ اور دوسرا ہم اس کا روحانی پہلو بیان یہ کریں گے کہ ظاہراً تو گائے ذبح ہوئی، حقیقت میں اللہ رب العزت نے تصوف اور روحانی پہلو سامنے یہ رکھا کہ ان کی اصلاح کرنی تھی کہ اے قتل کرنے والے، اے مال و دولت کی ہوس رکھنے والے، تم اپنے حقوق کا غور کرو کہ تم دوسروں کے حقوق کو کیوں غصب کرتے ہو۔ دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے تم نے قتل کر دیا، اور قتل کر کے پھر ساتھ ہی مدعی بن گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی روحوں کی، ان کے دلوں کی اصلاح بھی کرنی تھی۔ جب تک روح کی اصلاح اگر ہو جائے تو پھر یہ ہوس، یہ لالچ، یہ نفسانی خواہشات نکل جاتی ہیں، اور اگر غور سے اگر بندہ اس واقعے کا مطالعہ کرے تو یقیناً اس کی روح کی اصلاح ہوگی۔ یہی روحانی پہلو ہے، یہی ہمارے موضوع کا مقصد ہے۔ دعا کرتے ہیں مولا ہمارے قلوب کو سکون اور تسکین عطا فرما۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے موضوع میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔